کو تخلیق کیا، جو اللہ اکیلا ہی ساری کائنات کا، سارے مخلوقات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اس اللہ کے نام سے میرے پیغمبر پڑھنا شروع کیجئے۔ خلق الانسان من علق، اس اللہ نے تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسان نامی مخلوق کو، خلق الانسان، اس انسان کو رب العالمین نے پیدا کیا، من علق، جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کیونکہ آپ کا رب ہی بہت بڑا باعزت ہے۔ الذی علم بالقلم، اس رب اکبر نے، اس رب اکرم نے، خلق الانسان الذی علم بالقلم، تعلیم دیا انسان کو قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، پیدائشی طور پہ انسان، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، لوگوں اللہ وہ ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم، جس اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، ان کے رحم مادر سے، اخرجکم، تمہیں نکالا، لا تعلمون شیئا، جب دنیا میں انسان تو آ رہا تھا، جب دنیا میں آ رہا تھا، لا تعلمون شیئا، اے انسانوں تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، انسان پیدائشی اعتبار سے جاہل بھی پیدا ہوا ہے اور کمزور بھی پیدا ہوا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بہت ہی کمزور پیدا ہوا ہے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان پیدائشی اعتبار سے کمزور بھی پیدا ہوا ہے اور جاہل بھی پیدا ہوا ہے، لہذا اس انسان کو سکھانے کے لیے، اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ اس جاہل انسان کو سکھانے کے لیے فرماتے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس رب نے وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا ہی نہیں تھا۔ تجربہ کر کے دیکھ لے، انسان کے بچے کے سامنے آپ گھاس رکھ لے، آپ گوشت رکھ لے، آپ حلال چیز رکھ لے، حرام چیز رکھ لے، انسان کا بچہ ہر جائز ناجائز حلال حرام گھاس ہڈی جو بھی بچے کے سامنے رکھے وہ منہ میں کھائے۔ اس کے مقابلے میں بکری کے بچے کے سامنے آپ گوشت رکھ لے، وہ کبھی نہیں کھائے۔ شیر کے بچے کے سامنے آپ گھاس رکھ لے، کبھی نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق علم رب العالمین نے اس کے اندر انسٹال کر کے، اس کے اندر اس علم کو اس کی ضرورت کے مطابق رب العالمین نے فکس کر کے، فٹ کر کے اس کو پیدا کیا۔ جبکہ انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے سیکھنا ہے، اس نے تمیز کرنا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، خالہ پھوپھی کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا حقوق ہے، رشتہ دار کیا ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا حقوق ہیں۔ یہ ساری باتیں انسان دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھنا شروع کریں اس اللہ کے نام سے جو تمام کائنات کے خالق ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، رحم مادر سے رب العالمین نے تخلیق کیا ہے۔ پڑھیے اس اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ باعزت ہے،
العزت ولرسوله وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ اول شیء خلقه، اول ما خلق اللہ القلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ فقال له اکتب، اللہ رب العالمین نے اس قلم سے مخاطب ہوا، اکتب، اے قلم تو لکھنا شروع کر دے۔ قال ما اکتب، قلم کہنے لگا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے اکتب مقادیر کل شیء، قلم ہر چیز کی تقدیر تو لکھ لے۔ اکتب مقادیر کل شیء، تمام چیزوں کی تقدیر لکھ لے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے علم الانسان، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ اسلام کا پہلا سبق ہے، اسلام کا پہلا سبق ہے، اور یہ پہلا جو سبق ہے 5 آیتوں پر 5 باتوں پر مشتمل ہے۔ اسلام کا پہلا سبق 5 آیتوں پر اور 5 باتوں پر مشتمل ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، ایک خلق الانسان من علق، 2 اقرأ وربک الاکرم، 3 الذی علم بالقلم، 4 علم الانسان ما لم يعلم، 5 آیتوں پر 5 باتوں پر اسلام کا پہلا سبق مشتمل ہے۔ اسلام کا دوسرا سبق، اسلام کا دوسرا سبق، پہلا سبق وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، اسے وحی مطلوب کہا جاتا ہے۔ دوسرا سبق وحی کی دوسری قسم جسے ہم حدیث، سنت یا پیارے پیغمبر کی سیرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ وحی کی پہلا سبق قرآن مجید کی 5 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اسلام کا دوسرا سبق حدیث کی 5 باتوں پر مشتمل ہے۔ جب یہ 5 آیتیں پڑھنے کے بعد، 5 آیتیں سننے کے بعد، 5 آیتیں غار حرا سے جناب جبریل امین سے حاصل کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان واپس آتے ہیں گھر، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی فإنی خشیت علی نفسی، میرے اوپر کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے، مجھے جان کی فکر لاحق ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ دوسرا سبق، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے حدیث کی تعریف کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ الحدیث ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او خلقی، حدیث ہر وہ بات جس کی نسبت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف کیا جائے، من قول، نبی علیہ السلام کے کسی قول، آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی کوئی بات، او فعل، یا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر سے جو عمل اللہ کی نبی علیہ السلام نے کیا اسے فعل کہا جاتا ہے، جو پیارے پیغمبر کے زبان اطہر سے نکلے اسے قول کہا جاتا ہے، جو پیارے پیغمبر اپنے جسم اطہر سے بجا لائے اسے فعل کہا جاتا ہے، او تقریر، پیارے پیغمبر کے سامنے کوئی بات بیان کیا جائے، کوئی کام کیا جائے،
اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اس بات کی انکار نہ کرے وہ بھی حدیث ہی ہے. او صفت خلقی، یا راوی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی کوئی صفات بیان کرتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی داڑھی ایسی تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ ایسی تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بال ایسے تھے، یہ صفت خلقی ہے. پیارے پیغمبر کی وہ تخلیقی صفات او صفت خلقی، یا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اخلاقی صفات. جس طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنوات، میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی لگ بھگ 10 سال. کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا. یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق ہے، خلقی صفات ہے. اب یہاں پہ اسلام کا دوسرا سبق حدیث کی اقسام میں سے حدیث تقریری ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے عورتوں میں سے، خواتین میں سے سب سے زیادہ مزاج شناس تھی، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو باتیں کی، جو حدیث تقریری، وہ بھی 5 ہی باتوں پر مشتمل ہے. کتنی باتوں پر مشتمل ہے؟ 5 باتوں پر. حدیث کا سبق بھی 5 باتوں پر مشتمل، قرآن کا سبق بھی 5 باتوں پر مشتمل. اس پہلا حدیث کا جو سبق ہے اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دلاسا دیتی ہے ان الفاظ کے ساتھ، کلا واللہ ما یزیعک اللہ ابدا، لن یزیعک اللہ ابدا. اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. ان 5 باتوں میں سے پہلی بات انک لتصل الرحم، میرے پیغمبر آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں. جس دور میں صلہ رحمی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس دور میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کیا کرتے تھے. اور صلہ رحمی کا سبق امی خدیجہ کے زبانی پیارے پیغمبر کی موجودگی میں یہ اسلام کا دوسرا سبق ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث، ہر عام و خاص سب اس حدیث کو یاد رکھتے ہیں اضافے کے ساتھ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حدیث اتنا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم شرعی حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سکولوں میں، کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں آپ کو اس اضافے کے ساتھ وال پہ، مختلف دیواروں پہ آپ کو یہ حدیث پڑھنے کو ملتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر. لفظ حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ حدیث ہر خاص و عام کو یاد ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بیان کیا ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 1979 ہے، 1979 جامع ترمذی کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة للأهل مسرعة في المال منسعة في العصر. رواه الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کیا فرمایا؟ تعلموا من انسابکم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک آنے والے انسان کو، پیارے پیغمبر سے نسبت کرنے والے اس انسان کو، پیارے پیغمبر سے محبت کے دعوے رکھنے والے ہر انسان کو، پیارے پیغمبر کی امتی ہونے والے ہر دعوے دار
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے حکم دے رہے ہیں تعلموا من انصابکم، مسلمانوں اپنے نسب نامے سیکھ لیا کرو، اپنے نسب کے علم حاصل کر لیا کرو. یہ بھی ایک علم ہے بچوں کو یہ پڑھانا، یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرا دایا ہے، یہ تیرا ماما ہے، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیرا نانا ہے، یہ تیرا رشتہ دار ہے، یہ تیرا قریبی عزیز ہے. تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. انساب، علم انساب سیکھ لیا کرو. تصلون به ارحامکم، علم حاصل ہونے کے بعد تم صلہ رحمی کیا کرو گے، اس کے ساتھ تم اپنے رحم کے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ تم تعلقات قائم کرو گے. فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ. صلہ رحمی ہے وہ اہل و عیال میں محبت پیدا کرتی ہے. مَزْرَعَةٌ فِي الْمَالِ، مال میں صلہ رحمی کرنے کی برکت سے مال میں بھی دولت میں بھی برکت آتی ہے. وَمَنْسَعَةٌ فِي الْعَثَرِ، عمر میں بھی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین صلہ رحمی کی برکت سے عمر میں بھی اللہ رب العالمین برکت آتا ہے. حکم تو یہ تھا تعلموا من انسابکم، صلہ رحمی کا علم حاصل کیا کرو، بچوں کو سکھلایا کرو. لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ آج ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اگر بچے دادی سے زیادہ کلوز ہے، دادی بچے کو یہ پٹی پڑھاتی ہے، جاؤ تمہاری مما کیا کہتی ہے. تمہاری مما تمہارے ننیال میں جانے کے بعد تمہارے نانا اور تمہارے نانی سے ہمارے بارے میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بیٹا جاؤ جا کے ہمیں رپورٹنگ کرو. بچوں کو ہم شروع سے جاسوسی کی اوپر ہم لگا دیتے ہیں، جبکہ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، مومنوں کی جاسوسی نہ کیا کرو. ایک جاسوسی جو شرعاً جائز ہے وہ ہماری سیکیورٹی ادارے، دفاعی ادارے، قوم کی دفاع کو، ریاست اور اسٹیٹ کی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ایک ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں جو جاسوسی وہ کرتے ہیں، وہ ہماری ضرورت ہے، اس کی شریعت میں اجازت موجود ہے. اور ایک بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے بھی ثابت ہے. آقا علیہ السلام نے کسی صحابی کو غزوہ بدر کے موقع پہ بھیجا تھا اور کہا تھا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ، اندازہ لگا کے آؤ کتنے لوگوں پر یہ قافلہ مشتمل ہے قریش مکہ. اور صحابی نے رپورٹ پیش کیا، نبی علیہ السلام نے تخمینہ لگایا 1000 اور اس سے کچھ آگے کچھ نیچے ہو سکتے ہیں ان کی تعداد. ایک وہ جاسوسی ہے جو ہم قطع رحمی کے لیے بچے کی تربیت کرتے ہیں اسی بنیاد پہ. اگر بچہ ماں سے زیادہ کلوز ہو، بچہ اگر نانا نانی ننیال سے زیادہ کلوز ہو تو وہ بھی بچے کو یہی پٹی پڑھاتے ہیں. بیٹا گھر میں تمہارا دادا، تمہاری دادی، تمہارے چچا اور تمہارے دیگر رشتہ دار ہمارے بارے میں جو بھی باتیں کرے، بیٹا آ کے ہمیں رپورٹ کرنا ہے. پھر اسی رپورٹ کی بنیاد پہ دشمنیاں قائم ہوتی ہے، عداوتیں شروع ہوتی ہے، قدورتیں اور نفرتوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اپنوں کے ساتھ مارکہ آرائے پہ انسان ہوتا ہے. یہ آج کا ہمارا علیہ ہے. تعلموا من انسابکم، حکم تو یہ تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا، تعلموا من انسابکم، اپنے نسب نامے سکھایا کرو بچوں کو.
بچوں کی ہاتھ پکڑ کر رشتہ داروں کے پاس لے جا کر بچوں کے سامنے ان کی اچھی باتیں کر کے بچوں کے دل و دماغ میں رشتہ داروں کی محبت پیدا کرنے کا حکم تھا، لیکن ہم نے شروع سے ہی بچوں کو استعمال کرتے ہیں نفرتوں کے لیے، شر کے لیے، قطع تعلقی کے لیے، قطع رحمی کے لیے۔ ہم اس بچے کو ٹولز کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ بچہ بچپن میں یہ سبق لیتا ہے، یہ سبق پڑھتا ہے، پھر یہی بچہ بڑے ہو کے اپنی اولاد میں اس جراثیم کو، اس وائرس کو وہ ٹرانسفر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل اسی بیماریوں میں ہماری زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا جو مومنہ عورت ہے، مومنہ ماں ہے، اس کو اس حوالے سے اللہ کا ڈر اور خوف ہونی چاہیے کہ میں کہیں بیٹا اور بھتیجا اور چاچا اور بھتیجا کے درمیان کہیں میں نفرت کی سبب نہیں بن رہی ہوں، تایا اور بھتیجا کے درمیان، پھوپھی اور بھانجا کے درمیان، دادی اور پوتا کے درمیان، نواسا اور نانی کے درمیان کیا میں نفرت تو کہیں پیدا نہیں کر رہی؟ ہر ماں کو یہ سوچنا چاہیے، ہر باپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جس بیماری میں فوری طور پہ ہم مبتلا ہیں، اس بیماری کا علاج یہ ہے جب ناسور بڑھ جاتا ہے اس کو آپریشن کے ذریعے آپریٹ کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک طرف حنا کا مسئلہ، ہم خود مریض ہیں، ہمیں اپنے آپریشن کر کے اپنے اندر سے اس بیماری کو، اس ناسور کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی معالج کے پاس چلا جائے، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، وہ پیشنٹ کے ساتھ 3 فارمولے کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پیشنٹ کو کسی حکیم کے پاس چلے جائیں، کسی معالج کے پاس چلے جائیں، وہ پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے جو بیماری اس میں اندر بیماری موجود ہے، پہلی فرصت میں اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسری بات، جن چیزوں کے ذریعے، جن چیزوں کی وجہ سے بیماری پیدا ہوئی ہے، ان چیزوں کے اوپر ڈاکٹر اور حکیم فوراً پابندی عائد کرتے ہیں۔ جناب، آپ کے اندر یہ بیماری ان چیزوں کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے بیماری آئی ہے، لہٰذا آج سے آپ نے اپنے غذا میں ان چیزوں کو مائنس کرنا۔ اور تیسری بات، ان چیزوں کو کھانے کا ایڈوائز دیتا ہے جن چیزوں کو کھانے سے اس بیماری کے اندر، اس بیماری کو اندر سے مدافعت پیدا کرتا ہے۔ امیونٹی سسٹم، آپ کے اندر کی جو دفاعی نظام، جو خودکار نظام، اس خودکار نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر کے اس وائرس کو اندر ہی کرش کرنے کے لیے جن غذاؤں کی ضرورت ہے، حکیم ایڈوائز کرتا ہے، ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے، آپ نے ان غذا کو نہیں کھانا ہے، کیونکہ یہ غذا، یہ اشیاء آپ کی بیماری کا باعث بنا ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو کھانا ہے، ان چیزوں کو اپنے غذا میں شامل کرنا ہے، تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں علاج غذا ہے، یہ غذا کے ذریعے آپ کے اندر کی بیماری کو اندر ہی کاٹ کے یہ چیزیں رکھ دیں۔ آج ہمیں ان تینوں فارمولے پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ جس بیماری میں ہم خود مبتلا ہے، قطع رحمی کے، ناک کے مسئلے کو دفناتے ہوئے، انا کے مسئلے کو دفناتے ہوئے، بناوٹی انا کو گرا کر، اس کو پاش کر کے، توڑ کر، انا کو پیر تلے دبا کر، اپنوں کے ساتھ ملا کر اس وائرس کو دفنانے کی ضرورت ہے۔ پہلی فرصت میں اس کی سرجری کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، جو باتیں، جو اسباب، جو ریزن قطع رحمی کے اسباب ہے، ان سے مکمل طور پہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح حکیم کے کہنے پر، ڈاکٹر کے کہنے پر ہم نے اپنے غذا کی
بہت سی چیزوں کو مائنس کیا ہے، ہمیں ان تمام اسباب کو مائنس کرنے کی ضرورت ہے جن اسباب کی وجہ سے قطع رحمی جیسی بیماری اندر آئی۔ آج کرونا کے دور ہے، شاید بات سمجھانے کے لیے میرے لیے آسانی ہو، SOPs جسے ہدایت کہا جاتا ہے، ہدایات، جن ہدایات پہ عمل کر کے انسان کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے جو SOPs آپ کو اس کے ماہرین نے دیا ہے، اسی طرح قطع رحمی کی وائرس سے بچنے کے لیے SOPs محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب حدیث سے پیارے پیغمبر کی شریعت میں SOPs موجود ہیں۔ لیکن فحل من مدکر، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے دین کو، اسلام کو آسان بنا دیا ہے سمجھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے، زندگی کی غیر ضروری ٹینشن ختم کرنے کے لیے۔ فحل من مدکر، ہے کوئی قرآن سے رجوع کر کے غور و فکر کرنے والے، ہے قرآن سے نسخہ لینے والے؟ تو پہلا کام، جو بیماری آئی ہے اس بیماری کو سرجری کے ذریعے جسم سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ وہ انام ناک کے مسئلے کو جسم سے، دل سے نکال کر، اور وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی 3 دن مسلسل پیارے پیغمبر کے پاس آتے رہے۔ پیارے پیغمبر اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی جنتی کو زمین پہ چلتے پھرتے اگر دیکھنا چاہتے ہو، اس انسان کی طرف دیکھو۔ پہلا دن آیا، پیارے پیغمبر نے یہی کہا۔ دوسرا دن آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ تیسرا دن کہا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ اور حضرات صحابہ کرام، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہم لہا سابقون، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہمیشہ کمپٹیشن کے ماحول، انوائرمنٹ، وہ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے وہ مقابلے کی میدان ہمیشہ تیار رکھتے تھے۔ پیارے پیغمبر نے 3 دن مسلسل اس آدمی کے بارے میں فرمایا، اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ میرے صحابی جنتی ہے جو زمین پہ چلتے پھرتے جنتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو داہیت العرب، عرب کا دماغ شمار کیا جاتا ہے، جو فاتح مصر ہے، کون؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ باپ سے پہلے مسلمان ہوئے اور بہت زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج جو باپ ہے ان کو ان کا اس طرز عمل پر بھی، جو باپ ہے، والد ہے، اس کی ایک ذمہ داری ضمن میں ذکر کروں گا۔ رات پر عبداللہ بن عمرو بن العاص عبادت میں گزارتے تھے، دن بھر روزوں کی حالت میں گزارتے تھے۔ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بہو کے پاس آتے ہیں اور عبداللہ کے طرز عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بہو آگے سے جواب دیتی ہے، دن اس کے روزوں کی حالت میں گزرتا ہے، رات قیام اللیل کی حالت میں گزرتی ہے۔ یہ جناب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاک کرنٹ جگہ تھا۔ سمجھ گئے؟ بیٹا کے پاس عبادت کے علاوہ اور کوئی فرصت ہے ہی نہیں ہے، بہو کی ازدواجی حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، خود بات کرنے کے بجائے عدالت عالیہ میں کیس لے کے جاتے ہیں۔ کون؟ باپ کیس لے کے جاتا ہے، کس کے خلاف؟ بیٹے کے خلاف، بہو کے حق میں۔ آج کوئی ایسا باپ ہے اگر بہو حق پر ہو، بہو کے ہاتھ ساتھ کھڑے ہو جائے اور بیٹے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے؟
عدالت عالیہ میں کیس لے کے لاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب، یہ عبداللہ جو میرا فرزند ہے، میں نے اس کی شادی کروائی، لیکن اس کا طرز عمل یہ ہے. اللہ کے حبیب اس کو آپ سمجھائیے. پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا عبداللہ کو؟ عبداللہ اس رویے کو ترک کر دے. سال بھر روزہ رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے محمد رسول اللہ کی شریعت. رات بھر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے محمد رسول اللہ کی شریعت. اللہ اکبر کبیرہ. اور جتنا قرآن نازل ہوا تھا ہر رات قرآن مجید کا اتنا ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ہم اس ختم کے قائل ہیں جو انسان خود پڑھے، دوسروں کو جو قرآن سمجھائے، اس ختم کی ہم قائل ہیں. ہم بھی انسانوں پہ ختم قرآن کرنے کے قائل ہیں، لیکن جو ختم میں آپ پہ کر رہا ہوں اس ختم کی قائل ہے. جب انسان سمجھنے، سوچنے، عمل کرنے کی پوزیشن میں ہو، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتلایا جائے اسلام یہ ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی روزانہ ختم کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا عبداللہ 3 دن سے کم مدت میں قرآن کو ختم نہ کرے. اور عبداللہ کو حکم دیا تھا عبداللہ روزہ رکھنا ہے تو جناب داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرز پر تو روزہ رکھے. فَإِنَّهُ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. داؤد علیہ السلام ایک دن روزے کی حالت میں گزارتے تھے اور ایک دن افطار کی حالت میں گزارتے تھے. باپ نے کچھ اور کر رہا تھا. یہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت زیادہ عبادات اور ریاضت کے عادی تھے اور سباقٌ الی الخیر، خیر کی طرف سبقتے جانے والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. دل میں خیال پیدا ہوا پیارے پیغمبر نے اس کو 3 دن مسلسل جنتی کہا ہے، آخر اس کے اندر وہ کون سی خوبی ہے؟ مجھے بھی اس خوبی کو معلوم کر کے جو کام میرے بھائی کرتا ہے مجھے اپنے اس بھائی سے وہ کام سیکھ کر مجھے بھی کرنا چاہیے، تاکہ مجھے بھی پیارے پیغمبر کی رسالت زبان نبوت سے مجھے بھی جنت کی ڈگری مل جائے. اسی صحابی کی گھر تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے آپ کے دن بطور مہمان قیام کرنا ہے. مکمل مشاہدہ کرتے رہے لیکن کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. اس صحابی کے معمولات زندگی میں